صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پہلے آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور وہ بتاتے ہیں کہ وَهَٰذِهِ أَسْوِدَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَبُ بَنِيهِ، کہ یہ جو ان کے دائیں اور بائیں طرف لوگ ہیں یہ ان کی روحیں ہیں، ان کے بچوں کی، ان کے اولاد کی۔ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، تو لیکن جو ان کے دائیں طرف ہیں اہل جنت ہیں، جو بائیں طرف ہیں وہ اہل دوزخ ہیں، اور جن کو دیکھ کے اہل جنت کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور اہل دوزخ کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر ساری اولاد ہے، چاہے وہ صدیوں بعد آئے پھر بھی ان کی اولاد ہے، اور ان کی جو کیفیت ہوگی اپنی اولاد کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ ایسی ہی کیفیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا مشاہدہ کرا دیا اور کراتا رہتا ہے اللہ مشاہدہ، پہلے آسمان پہ بیٹھ کے جیسے وہ اوپر بھی دیکھتے ہوں گے جنت والوں کو اور نیچے دیکھتے ہوں گے دوزخ والوں کو، اور دنیا والے بھی نظر آتے ہوں گے، اور یہ بھی یعنی ممکن ہے کہ قیامت تک آنے والی جو روحیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہوں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلی پچھلی سب ان کو معلوم ہے، یا صرف جو جا چکے ہیں وہ انہیں نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ان کے لیے ہے کہ دائیں طرف بھی اگرچہ کافی تعداد ہے روحوں کی، لیکن بائیں طرف بھی بہت زیادہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ کس طرح سے جدا کر دوں، یعنی کہ کس طرح کیا کروں، تو اللہ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999، یعنی ہر 1000 افراد انسانی میں سے 999 جہنم کے لیے ہیں اور ایک جنت کے لیے ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے دوبارہ۔ تو یعنی یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب یہ اس میں جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سورہ حج کی، کہ اس وقت ہر عورت جو دودھ پلانے والی ہوگی اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی، اور لوگ سمجھیں گے کہ انہیں نشہ ہے، لیکن نشہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم تباہ ہو گئے، کہ 1000 میں سے ہم میں سے خدا جانے کون ایک ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اہل جنت کا 1/4 حصہ آپ لوگ ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا 3 حصہ ہو جاؤ؟ انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوں گے۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم اہل جنت کی 2/3 تک پہنچ جاؤ گے، یعنی 2/3 آبادی مسلمانوں کی ہوگی اور باقی 1/3 دوسری امتوں کی ہوگی۔ اس پر انہوں نے پھر تکبیر کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج میں 999 اور تم میں سے ایک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے، فرمایا کہ تمہاری حیثیت تو پوری نوع انسانی میں ایسی ہے کہ جس طریقے سے ایک سیاہ بیل ہے اور اس پر سفید نقطے ہیں، یا ایک سفید بیل ہے اس پر سیاہ نقطے ہیں، تو اس بنا پر خوف میں مبتلا ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جیسے تھوڑے سے نقطے ہوتے ہیں، باقی تو سارا بیل اگر سیاہ ہے تو وہ سیاہ ہی ہے اور چند نقطے سفید ہیں، اسی طرح اگر سارا بیل سفید ہے تو اس کے اوپر چند نقطے سیاہ ہیں۔ تو جو اس وقت بھی دیکھیے امت مسلمہ کی تعداد اگرچہ ہم 1.5 ارب کے قریب ہیں، لیکن ہم میں سے مسلمان اصلاً کتنے ہیں؟ اور دنیا کے اندر اس وقت بھی دہریوں کی تعداد اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ لیکن جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں وہ تو ہزار سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف 1400 سال ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں سال میں ہزاروں انبیاء اور ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ آئے۔ تو امت مسلمہ تو آخری امت ہے اور تھوڑی تعداد ہے ان کی دوسرے انبیاء کی امتوں کی نسبت، تو ایک تو ویسے بھی تعداد کم ہے اور اس کے بعد ظاہرہ مسلمان ویسے بھی کم ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگوں کی تعداد دنیا میں ویسے بھی اتنی ہی ہوگی، کم ہوگی، اور اکثریت انشاءاللہ جو جنت والوں کی ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا
کہ حتی عرج بی الی السماء الثانیہ، کہ پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھے. فقال لخازنہا، اس کے جو خازن تھا، اس کا پہرےدار تھا، اس سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے افتح، کہ کھولو. فقال لہ خازنہا مثل ما قال الاول، تو جیسے پہلے خازن نے کہا تھا اس نے بھی ویسے ہی پوچھا کہ کون ہے، کیوں آئے ہیں اور کیا بلایا گیا ہے. ففتح، پھر اس نے دروازہ کھول دیا. قال انس فرماتے ہیں فذکر انہ وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسی و عیسی و ابراہیم صلاۃ اللہ علیہم ولم یثبت کیف منازلہم. یہ نہیں بتایا کہ منزلیں کون سی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابراہیم صلاۃ والسلام، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن ان کے منزلیں نہیں بتائیں کہ کون سی آسمان پہ کون تھا. اچھا، بعض حدیث میں منازل بھی آئی ہیں، لیکن اس حدیث میں منازل نہیں ہے. غیر انہ ذکر، تو اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، آدم علیہ السلام کو سماء دنیا یعنی پہلے آسمان پہ پایا. و ابراہیم فی السماء السادسہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ پایا. جبکہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے پاس دیکھا. تو مختلف چونکہ راوی ہیں اور ان میں کوئی ایسا تفاوت نہیں ہے چھٹے پہ پایا یا 7ویں پہ پایا، لیکن صرف 2 انبیاء کا بتایا، باقی انبیاء کی اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کون سے نبی کس آسمان پہ تھے. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فلما مر جبریل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے. قال مرحبا بالنبی الصالح واخی الصالح، تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید اے صالح نبی اور اے صالح بھائی. اب ظاہر آدم علیہ السلام نے کہا تھا صالح بیٹے، اور باقی انبیاء ظاہر بھائیوں والا رشتہ ہے، انہوں نے کہا کہ صالح بھائی، صالح نبی اور صالح بھائی. فقلت من ھذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قال ھذا ادریس، تو بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے. ثم مررت بموسیٰ، پھر گزرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، تو انہوں نے بھی فرمایا فقال مرحبا بالنبی الصالح و اخی الصالح، کہ اے صالح نبی خوش آمدید اور اے صالح بھائی خوش آمدید. قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا موسیٰ، تو بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں. ثم مررت بعیسیٰ فقال مرحبا بالاخی الصالح و نبی الصالح. قلت من ھذا؟ قال ھذا عیسیٰ. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے بھی کہا کہ اخی صالح اور نبی صالح، آپ کو خوش آمدید. اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ثم مررت بابراہیم، پھر گزرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے. قال مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید نبی صالح اور صالح بیٹے، ظاہر ان کی بھی بیٹے نسب سے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ صالح بیٹے. قلت من ھذا، پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. قال ابن شہاب اخبرنی حزم عن ابن عباس و ابا حبت الانصاری، کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حبا انصاری یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، کانا یقولان، وہ کہا کرتے تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم عرج بی، جب میں اس سے اوپر گیا، حتی ظہرت لمستوین اسمع فیہ صریف الاقلام، کہ جب میں اس سے بھی اوپر گیا اور ایک یعنی سطح مرتفع پہ ایک بلند مقام پہ پہنچا، تو میں قلموں کے چلنے کی آواز سننے لگا. یعنی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ فرشتے لوح محفوظ پہ لکھ رہے تھے، اور یہ ایک سے زیادہ فرشتے تھے، تو رگڑ کی جو آواز تھی ان کی قلموں کی، صریف الاقلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. قال ابن حزم و انس بن مالک، ابن حزم اور انس بن مالک فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ففرض اللہ علی امتی ب50 صلاۃ، تو اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. فرجعت بذالک، میں واپس پلٹا اس کے ساتھ، حتی مررت علی موسیٰ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت فرض 50 صلاۃ، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. قال فرجع الی ربک، واپس جائیے اپنے رب کی طرف. فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی.
فراجعنی فوضع شطرها، کہتے ہیں میں واپس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس کا ساقط کر دیا۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قلت وضع شطرها، تو میں نے بتایا کہ اللہ نے ایک حصہ ساقط کر دیا ہے۔ فقال راجع ربک، واپس جائیے اپنے رب کے پاس، فإن امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں ایک دور گزار چکے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تو انہیں اندازہ تھا کہ آپ کی امت کی بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکیں۔ فراجعت فوضع شطرها، پھر واپس گئے تو اللہ نے ایک حصہ پھر ساقط کر دیا۔ فرجعت الیہ، پھر واپس آئے ان کی طرف، فقال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، تو ان کا واپس جائیے، آپ کی امت اس کو نہیں کر سکے گی۔ فراجعتہ، واپس گئے، فقال ہی خمس وہی خمسون، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں اور یہ اصل میں 50 ہیں، یعنی یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 کے برابر ہیں۔ لا یبدل القول لدی، میرا قول بدلتا نہیں ہے۔ فرجعت الی موسیٰ، یعنی اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ قول تبدیل نہیں ہوگا اور اب یہ 5 نمازیں جو ہیں 50 کے برابر ہوں گی اور یہی رہیں گی۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، قال راجع ربک، انہوں نے کہا کہ پھر واپس جائیے، فقلت استحییت من ربی، تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، یعنی بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس میں بھی مختلف بیانات ہیں علماء کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مراجعت جو ہے بار بار جانا تقریباً 9 بار ہوا، اور ہر بار 5 نمازیں ساقط ہوئیں اور پھر آخر میں 50 میں سے 5 رہ گئیں۔ واللہ عالم کہ اس میں جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ اور 5 دفعہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ 9 دفعہ، لیکن جو بھی ہے بہرحال آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کے قریب۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا وہ آخری حد ہے جو آسمان کی، جس سے آگے فرشتے نہیں، یا مخصوص لوگوں کے مخصوص، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تک جاتے ہیں، ان کے علاوہ آگے کوئی نہیں جا سکتا، تو اس کو منتہا کہا جاتا ہے کہ آخری حد ہے جہاں پہ فرشتے جا سکتے ہیں، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اور یہ عالم مادیات اور عالم انوار کی درمیانی حد ہے، یعنی اوپر سے جو ہے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہدایات آتی ہیں، جو تکوینی امور آتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہیں اور نیچے کی طرف آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سمجھے جو دفتر ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دیتے ہیں اور وہ نیچے دنیا میں اترتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری حد پہ لے جایا گیا۔ اس سے آگے کی جو باتیں ہیں ان کی تفصیلات پہ بہت سارا اختلاف ہے، اور اس میں مختلف بیانات ہیں جس کی بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن جو کچھ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، وغشیہا الوان لا ادری ما ہی، تو سدرۃ المنتہا پہ بہت سارے رنگ چھائے ہوئے تھے اور مجھے معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھے۔ تو یہ قسم قسم کے جو رنگ تھے جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ جو بیری کا درخت ہے اس کی بھی بہت تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ یہ بہت اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، اور یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ تحت الثری بالکل نیچے ہیں، اور پتے اس کے شاخیں جو ہیں وہ عرش معلیٰ کے نیچے ہیں، اور اس کی شاخوں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور شاید وہ فرشتے ہی تھے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آگے تھے، یا ویسے ہی وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان فرشتوں کی وجہ سے مختلف قسم کے رنگ نمایاں تھے، یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا جو رنگین خوبصورت بنایا ہو۔ اسی کا ذکر جو ہے سورہ نجم کے اندر بھی آتا ہے کہ یخشى سدرۃ ما یخشى ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس وقت کو یاد کرو جب سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ چندھیائی نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس کو دیکھ کے آپ پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی وہ سدرۃ المنتہا کو دیکھ کے بھٹکی نہیں ہے، اور آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہے، اور آپ کی نظریں اللہ کی طرف مرتکز تھیں، اور ان رنگوں کی وجہ سے دائمہ نہیں ہوئی، اور نہ آپ کو یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ توجہ جو ہے ان کی طرف پھری نہیں ہے، اللہ کی طرف ہی رہی۔ تو یہ رنگ جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ پھیلے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اب یہ فرشتے تھے یا جو کچھ بھی تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف یعنی اس سے اوپر گئے اور فرمایا کہ ثم ادخلت الجنت فاذا فیہا حبائل لؤلؤ واذا ترابها المسک. تو کہتے ہیں پھر میں جنت کے اندر داخل ہوا اور وہاں پہ لڑیاں تھیں موتیوں کی. اب اس میں بھی جو لڑیاں موتیوں کی ہیں مختلف تشریحات اس کی آئی ہیں کہ یہ یا تو جو جنت کی ریت ہے وہ بھی موتیوں کی طرح اور وہ بے شمار پھیلی ہوئی ہے جنت کے اندر، یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یعنی وہ موتی ریت کی طرح ہے، یا دوسرے نے لکھا ہے کہ یہ ہار کی لڑیاں جیسی ہوتی ہیں اس طرح کی لڑیاں جو مومنین کے لیے تیار کی گئی ہیں. جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھڑکیوں میں اور دروازوں میں موتیوں کی لڑیاں لٹکا رکھی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی لڑیاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی بکھرے ہوئے وہاں پہ دیکھے اور فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک کی بنی ہوئی تھی. تو یہ یعنی مناظر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. لیکن اصل جو یہ حدیث پوری بیان کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ نماز جو ہے واقعہ معراج میں فرض ہوئی، لیلۃ الاسراء میں فرض ہوئی، اور اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ نفل تھیں، یا اس سے پہلے اگر کچھ نمازیں فرض تھیں جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 نمازیں فجر اور عصر کی ہیں جو معراج سے قبل بھی فرض تھیں، اور معراج میں ان 3 میں 3 کا اضافہ ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کے بارے میں بھی مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں. تو ہم یہ یعنی ہمارے علم میں جو بات آتی ہے کہ معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں جو لے کے آپ دنیا کی طرف آئے. یہ تحفہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہمیں دیا گیا. اس حدیث سے مزید کیا اسباق ملتے ہیں ان کو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.